بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 122 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم متع کی حرمت پر اجماع امت کا جو بیان ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان حرمت المتعۃ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن الزہری عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن المتعۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے منع فرمایا ہے۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن المتعۃ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر کو متع سے منع فرمایا، یعنی خیبر کے دن متع سے منع فرمایا۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن محارب عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعۃ النساء۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متع کرنے سے منع فرمایا۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن الزہری عن رجل من آل صبرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن متعۃ النساء یوم فتح مکۃ وفی روایت عام الفتح۔ آل صبرہ کے ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعۃ النساء سے فتح مکہ کے دن منع فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ عام الفتح یعنی فتح کے سال منع فرمایا۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن یونس بن عبد اللہ عن ابیہ عن ربیع بن صبرۃ الجہنی عن ابیہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعۃ النساء یوم فتح مکہ۔ ربیع بن صبرہ الجہنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن عورتوں کے ساتھ متع کرنے سے منع فرمایا۔ وفی روایت نہى عن المتعۃ عام الحج، اور ایک روایت میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر منع فرمایا۔ وفی روایت نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعۃ النساء یوم الفتح، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن متع نساء سے منع فرمایا۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام غزوۃ خیبر عن لحوم الحمر الاہلیۃ وعن متعۃ النساء۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے سال پالتو گدوں کے گوشت اور عورتوں سے متع کرنے کو ممنوع قرار دیا۔ عزیز طلبہ، ان روایات کے اندر جو ہے وہ متع کی حرمت کا بیان ہے۔ تو متع کہتے ہیں وقتی طور پر کسی کو اجرت دے کر اس سے نفع اٹھانا اور پھر چھوڑ دینا۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو ہے اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور اس کی حرمت پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ قرآن مجید میں صرف دو طرح کی عورتوں سے نکاح کر کے نفع اٹھانے کی اجازت ہے، ایک بیوی اور دوسری باندی۔ اس کے علاوہ کسی اور سے نفع حاصل کرنے والے کو باغی اور سرکش قرار دیا گیا ہے، اور اس کو زنا قرار دیا گیا ہے اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ متع کی حرمت پر جو ہے وہ دلائل جو ہے وہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ پہلی دلیل جو ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہ جو آیت ہے اس میں نکاح کا حکم ہے کہ جو ہے وہ تم دو دو، تین تین اور چار چار عورتوں سے نکاح کرو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، تو لہٰذا یہاں نکاح کا حکم ہے، متع کا حکم نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اگلا اس آیت کا حصہ یہ ہے کہ اگر تمہیں اعتدال کا، عدل کا جو ہے وہ اس بات کا خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، تو پھر تم ایک ہی بیوی رکھو، اور یا پھر یہ کہ اپنی باندی جو ہے أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔
تو یہاں پر جو ہے اس آیت کے اندر نکاح کا حکم ہے، اس لیے جو ہے وہ متع حرام ہے۔ دوسری دلیل والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اس آیت میں بھی دیکھیں یہ فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر یہ کہ الا علی ازواجهم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانهم، یا پھر یہ کہ اپنی جو ان کی باندیاں ہیں، فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی جگہ منہ مارتا ہے تو فاولئک هم العادون، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث میں متع سے منع کیا گیا ہے، جن کے مد نظر تمام امت جو ہے وہ حرمت معتبر متفق ہے، اور متع کو فتح مکہ کے موقع پر منسوخ قرار دیا گیا تھا۔ بعض صحابہ کرام کو اس کی خبر جو ہے وہ اس کا علم غزوہ اوتاس کے موقع پر جو ہے وہ ان کو ہوا، جو فتح مکہ کے بعد جو غزوہ پیش ہے غزوہ اوتاس ہے، تو اس موقع پر بعض صحابہ کرام کو پتہ چلا تو انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ غزوہ اوتاس کے موقع پر متع جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جیسے ابھی متن میں روایات گزری ہیں، ان روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا، بعض کہتے ہیں کہ جو ہے وہ عام الفتح یعنی فتح مکہ کے سال جو ہے وہ یہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کو منسوخ قرار دیا گیا ہے، اور بعض غزوہ خیبر کے موقع کا ہے۔ مختلف روایات ہیں، لیکن جو ہے وہ زیادہ راجح بات جو ہے وہ فتح مکہ والی ہی ہے۔ لیکن روافظ جو ہیں وہ ان کے ہاں نہ صرف یہ کہ متع جائز ہے بلکہ ان کے ہاں ایک عظیم ترین عبادت بھی ہے۔ ان کی دلیل جو ہے وہ بھی قرآن کریم سے دلیل لیتے ہیں اس کے جواز پر، اور وہ دلیل ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ۔ اب اس میں جو ابن عباس اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما کی قرات ہے وہ ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو اس سے وہ استدلال کر کے کہتے ہیں کہ متع جائز ہے۔ یہاں پر متع کا بھی ذکر ہے، اجل کا بھی ذکر ہے، اور اجرت کا بھی ذکر ہے، اور متع کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، مدت مقرر کی جاتی ہے اور اجرت بھی دی جاتی ہے۔ تو اس کا جواب اہل سنت کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ قرات شاذہ ہے، اور قرات شاذہ سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ ویسے یہ جو نکاح متع ہے یا جو متع جو مشہور ہے روافظ کے ہاں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بہت زیادہ لکھا گیا ہے، بہت زیادہ بولا گیا ہے، اس کی حمایت میں بھی، اس کی مخالفت میں بھی۔ بعض لوگ اسے جو ہے وہ عبادت سمجھتے ہیں جیسے روافظ ہیں، اور اکثریت جو ہے امت کی اہل سنت وہ اس کو بغاوت سمجھتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے۔ ویسے بھی جو ہے وہ نکاح کے جو مقاصد ہیں ان میں سے کوئی ایک مقصد بھی اس سے حاصل نہیں ہوتا، وہ بھی پورا نہیں ہوتا، اور جو لوگ اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں وہ اپنی ہی بہن بیٹی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بالکل ناجائز سمجھتے ہیں۔ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ متع جائز ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کی بیٹی کے ساتھ متع کرنا چاہتا ہوں، تو وہ ایک دم سے آگ بگولا ہو جائیں گے اور جو ہے وہ مرنے مارنے پہ تیار ہو جائیں گے۔ تو وہ خود بھی دلی طور پر اس کے لیے راضی نہیں ہے، لیکن اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے وہ اس کو جو ہے وہ جائز قرار دیتے ہیں، اور دوسروں کی جو ہے عورتوں کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے اور وہ اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے ہیں صرف اور صرف۔ یہاں جس طرح احادیث میں آیا ہے کہ متع کو جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر حرام کیا گیا، بعض کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حرام ہوا، مختلف روایات ہیں۔ تو شراح حدیث جو ہیں محدثین انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ حرمت متع جو ہے وہ 2 مرتبہ ہوئی ہے، اور جو ہے وہ آخر اس کو جو ہے وہ قیامت تک کے لیے پھر حرام قرار دے دیا گیا۔ پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے جواز کے قائل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جب اس بات کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ اس سے رجوع کر لیں، تو پھر انہوں نے اپنی اس رائے سے رجوع کر لیا۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، وہ خود اس کے قائل نہیں تھے، اس کی حرمت کے قائل تھے، اس کی حلت کا فتویٰ دینے والوں کو بھی وہ روکتے تھے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ حضرت علی کا نام لیوا جو ہیں، ان کا جو نام لینے والے لوگ ہیں، وہی اس کو جو ہے وہ جائز قرار دے رہے ہیں۔
یعنی کہ روافض جو ہیں اور وہ حضرت علی کو جو ہے وہ اپنا پیشوا سمجھتے ہیں اور بہت بڑا مقام دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کی مخالفت کرتے ہیں۔ ابتداءً متع کا جو حلال ہونے کی روایات ہے، ابتداءً اس کو جائز قرار دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ متع کا رواج عرب میں بہت زیادہ تھا، اس وجہ سے ابتداءً ہی اس کو جو ہے وہ ایک دم سے صریح حکم کے ساتھ اس کو ختم نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے ایک دفعہ اس کو منسوخ کیا گیا، پھر کچھ دن کی اجازت دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قیامت تک کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو حرمت متع کا جو اعلان ہوا ہے وہ 6 جگہوں پر اعلان ہوا ہے، ایک غزوہ خیبر کے موقع پر، ایک عمرۃ القضاء کے موقع پر، ایک فتح مکہ کے موقع پر، اور ایک غزوہ اوتاس کے موقع پر، اور ایک غزوہ تبوک کے موقع پر، اور نمبر 6 حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو یہ 6 جگہیں روایات میں آتی ہیں کہ ان 6 جگہوں پر حرمت متع کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن جو ہے وہ ان میں سے فتح مکہ کا جو ذکر ہے وہ اس کی سند صحیح ہے، اور اس کے علاوہ غزوہ اوتاس کا بھی جو ذکر آتا ہے وہ بھی تحقیقی طور پر ثابت نہیں ہے۔ البتہ فتح مکہ کا جو ذکر آتا ہے اس کی جو روایت ہے وہ اس کی سند بھی ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا راجح بات یہی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اس کو بالکل یا قیامت کے تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد جب پہلے تھوڑی دنوں اجازت بھی دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ عورت کے ساتھ متع کی حرمت کی تفصیل پڑی ہے کہ عورت کے ساتھ متع کرنا باجماع امت حرام ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، متع کسے کہتے ہیں اور یہ جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 2، متع کے جواز پر روافض کی دلیل کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے؟ ان دونوں سوالات کے جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔